آج ہمارے دوسرے مہمان وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، حافظ آباد کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، گزشتہ کچھ وقت سے اسلام آباد میں مقیم ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں تخلیہ کے تخلیقات جناب فقی حیدر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حال ہی میں آپ کی کتاب آئی تخلیہ، تو یہ بتائیں کہ تخلیہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں آپ نے اس نام کا انتخاب کیا؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا گفتگو کا، چینل 6 کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں۔ تخلیہ جو ہے بیسیکلی ایک ایسے شاعر کی تخلیق ہے کہ جس میں وہ بیٹھا تنہا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے ارد گرد کو ماحول کو اتنی شدت سے فیل کر رہا ہے، اس کے ارد گرد دنیا گھوم رہی ہے، زمانہ اپنی روانی میں رواں ہے، دن رات اسی طرح چل رہے ہیں، یعنی گردش عام ساری اسی طرح ہی ہے جس طرح چل رہی ہے، لیکن اس ساری رونق میں بھی وہ اپنے آپ کو بالکل اکیلا فیل کر رہا ہے۔ تو وہ جو اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو اتنی شدت سے محسوس کیا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا بیان بھی دے دے اور دنیا کو یہ بھی بتا دے کہ وہ آپ سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بالکل اکیلا ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنی کتاب کا نام جو ہے وہ تخلیہ رکھا کہ تخلیہ پہ ایک ایسا انسان جو ہے وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ دیکھ سب کچھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے، توجہ نہیں دے رہے، وہ توجہ دلانا چاہتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو جب پوری طرح اس کو نہیں سنا گیا، نہ اس کو محسوس کیا گیا ہے، تو اس نے تخلیہ کی صورت میں اپنے زخم جو ہیں، اپنی داستان جو ہے وہ لوگوں کے حوالے کیے، اس لیے تخلیہ جو ہے اس کا نام، کتاب کا نام تخلیہ رکھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ حافظ آباد سے آپ اسلام آباد کی طرف آئے، جی جی تو یہ تو باش کا ایک سلسلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جاب ہوتی ہے، انسان کہیں نہ کہیں موو کرتا ہے، تو حافظ آباد کی دھرتی سے آپ نے سفر یہاں تک کا شروع کیا، تو اس میں حافظ آباد سے ہی آپ نے آغاز کیا تھا مشاعروں کا؟ جی، شاعری جو ہے وہ تو جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ اوریجنل شاعر جو ہے وہ تو ویسے پدیشی شاعری ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہاریہ جو ہے اس کے لیے ایک پراپر ایج ہوتی ہے اس کی کہ وہ اس نے کب پہلا شعر، تو میں نے بھی کالج لائف سے جو ہے وہ شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ غالباً 2004 یا 2005 کی بات ہے کہ جب میں نے شعر کہنا شروع کیا، لیکن منظرنامے پہ آنے کے لیے ابھی آپ پہلے ذکر کر رہے تھے مافیا کا، تو میں پہلے جو 8 سال ہیں 2005 سے لے کے جو 2013 تک ہیں، میں اس دورانیے میں بہت کچھ کہہ چکا تھا، لیکن میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، نہ میرے پاس کوئی دست شفقت تھا جو میرے سر پہ آئے اور میں اس کو بیان کر سکوں۔ تو حافظ آباد کی جو فضا تھی وہ بھی پچھلے کوئی 20-25 سال سے شدید ترین جمود کا شکار ہے، اور ابھی تک وہی حال ہے وہاں پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے ایسے انسانوں کے لیے کہ جن کے اندر اضطراب ہوتا ہے، جن کے اندر بے چینی ہوتی ہے، قدرت ان کی مدد کرتی ہے۔ تو میں جب یہاں آیا تو میں راولپنڈی سے پہلے ایبٹ آباد رہا ہوں 2-3 سال، تو بیسیکلی میں نے ایبٹ آباد سے جو ہے وہ مطلب میں نے مشاعرے پڑھنے شروع کیے، لیکن پہچان مجھے جو ہے وہ راولپنڈی کے ادبی حلقے سے جو ہے پراپر پہچان ملی۔ اچھا تو یہ اسی طرح وہ سلسلہ تاحال جو ہے وہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر ادبی جو شخص افراد جو ہیں وہ مشاعروں کا ایک سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ اس عمل کو بہتر سمجھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں نقصان دیں گے؟ پہ کافی زیادہ پہلے بھی دوستوں نے سوال کیے ہیں، اکثر آگے کرتے رہتے ہیں۔ میں اگر صرف ادب کو دیکھا جائے تو ارتقاء جو ہے وہ ہر چیز کا جاری ہے، لیکن ہمارے ہاں اب جس چیز نے خاص طور پہ شہرت جو ہے اس نے خطرناک حد تک جو ہے وہ ادب کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ ہمارے جو سینئرز تھے، بہت بڑے سینئرز تھے جو اب بھی ان میں مطلب ہیں، ان میں جو لابیاں ہیں، ان میں جو گروپس ہیں، ان میں جو گروہ بندیاں ہیں، تعصبات ہیں، انہوں نے یہ جعلی لوگ جو ہیں، انہوں نے یہ جو آرٹیفیشل قسم کے لوگ ہیں ان کو آگے کیا ہے اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کے آگے نمایاں کرنے کے لیے۔ صحیح۔ تو وہ لوگ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ مصنوعی چیز ہمیشہ مصنوعی ہوتی ہے، اس کی کوئی ایج نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ میسج بھی ہے میرا سب کے لیے کہ جتنا مرضی یہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح پروموٹ کر لیں، رہنا وہی ہے جو اوریجنل ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا فقی سنا دیجیے آپ کچھ۔ تخلیہ میں سے غزل کے 2 یا 3 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ راستہ خواب کا
जब नींद को पथरीला पड़े। हाँ हाँ रास्ता ख्वाब का जब नींद को पथरीला पड़े, रंग आँखों में स्याह रात का जहरीला पड़े। हाँ रास्ता ख्वाब का जब नींद को पथरीला पड़े, रंग आँखों में स्याह रात का जहरीला पड़े, तो समझ जाना बिछड़ने का समय आ पहुँचा। हाँ तो समझ जाना बिछड़ने का समय आ पहुँचा, हाथ जब तेरी कलाई पे मेरा ढीला पड़े। तो समझ जाना बिछड़ने का समय आ पहुँचा, हाथ जब तेरी कलाई पे मेरा ढीला पड़े। कुछ नहीं फूल तो दो चार निकल आएंगे, कुछ नहीं फूल तो दो चार निकल आएंगे, खुश्क मिट्टी पे अगर पाँव तेरा गीला पड़े। कुछ नहीं फूल तो दो चार निकल आएंगे, खुश्क मिट्टी पे अगर पैर तेरा गीला पड़े। हुस्न सादा मेरी ख्वाहिश है संवरते हुए भी, हुस्न सादा मेरी ख्वाहिश है संवरते हुए भी, आईना टूटे तेरा अक्स ना चमकीला पड़े। हुस्न सादा मेरी ख्वाहिश है संवरते हुए भी, आईना टूटे तेरा अक्स ना चमकीला पड़े। ये बताएं कि आपकी तखलिया जो है मार्केट में बिकी या आपने दोस्तों में बांट दी? क्योंकि ये हमारे यहाँ एक अलमिया में वो आप बिल्कुल सच्चाई की बातें आप सुनना चाहते। तखलिया मैं समझता हूँ कि अभी उमैर भाई ने रोशनी डाली है थोड़ी सी, मैं भी किताब पर रोशनी डाल देता हूँ। किताबों की आखिरी सदी है, साउद उस्मानी साहब ने कहा था। ये बात किसी हद तक 50% सच भी है और 50% नहीं भी सच है। सच इसलिए है कि जब अक्सर मैं आपको कथा कलामी माफ़, अगर वसी शाह की मेरे हो के रहो तुम किताब सबसे ज़्यादा लाहौर में एक दिन में निकली और दूसरे दिन फ़रोख्त हो चुकी मार्केट। दोषी भाई उसकी वजूहात ये हैं कि आपने शायद फ़रत अब्बास साहब के बारे में सुना होगा। फ़रत अब्बास शाह एक तो मारूफ ना। एक वक्त में ये था कि शाह जी की किताब मार्केट में आती थी 1000 किताब, और 6 दिन बाद वो किताब जो है वो सेल हो जाती थी। आज देख लें आप, सदर में चले जाए रावलपिंडी में, आप इतवार बाज़ार जो लगते हैं वहाँ जाके देख लें आप, इकबाल समेत जितने हमारे तारीख़ के बड़े बड़े शोरा हैं वो बेचारे फुटपाथ पे आपको नज़र आते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े लोग जब फुटपाथ पे आ गए हैं तो उसमें फ़कीर जैसे शायर की जो किताब है वो तखलिया जो है उसकी क्या वैल्यू है। अब आपका दूसरा सवाल जो है कि तखलिया पे आपको पजीराई मिली है कि नहीं। तखलिया पे पजीराई जो है वो मेरी औकात से बढ़ के और मेरी तवक्को से बढ़ के जो पजीराई जो है ना वो मुझे मिली है। और मैं अगर 2012 से या 13 से सोशल मीडिया पे हूँ तो ये मैं बात आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप तखलिया जाके लिखें सोशल मीडिया पे, और वहाँ पे आज तक तखलिया पे जितने मज़ामीन लिखे गए हैं इतने मज़ामीन शायरी किसी किताब के ऊपर जो है वो मतलब लिखे गए हों। बिल्कुल तो वो आपकी जो तकरीब थी वो जिसमें डॉक्टर वहीद साहब ने सदारत की वो बड़ी जानदार तकरीब थी। जी, जिस किताब पे देखें आपके अख्तर उस्मान साहब ने आधा घंटा गुफ्तगू की, खुर्शीद रिजवी साहब को मैंने अपना मसवदा भेजा तो उनका जो फ्लैप आया, या वहीद साहब का, या हाल ही में जनूबी पंजाब से अफजल ख़ान साहब ने, अभी और भी सीनियर जो हैं जिनके पास मेरी किताब पहुंची हुई है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि मुझे उसका इंतहाई पॉजिटिव जो है वो रिज़ल्ट जो है वो मुझे मिला है। और तखलिया जो है वो मैंने दोस्तों में बांटी नहीं है, तखलिया मेरे पास उसकी जो बड़ी क्वांटिटी है वो मेरे पास पड़ी हुई है। मैं चूँकि एक जॉब करने वाला बंदा हूँ और काफ़ी तरफ जो है मुझे वो तवज्जो देनी पड़ती है, घर भी है, जॉब भी है। तो जैसे जैसे वक्त गुज़रा मैं तखलिया की जो है वो तशहीर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस साल मुख्तलिफ जो अवार्ड्स, अदबी अवार्ड्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कोई अच्छा अवार्ड जो है वो तखलिया के हिस्से में ज़रूर आएगा। ये मैं अपने अल्लाह के यहाँ मतलब पूरी उम्मीद है मुझे। अच्छा बाकी कुछ आप सुना दीजिए। इश्क मुश्किल है बहुत करना ज़रा ध्यान के साथ। हाँ। इश्क मुश्किल है बहुत करना ज़रा ध्यान के साथ, ज़ख्म देते हैं यहाँ लोग नमकदान के साथ। वाह। इश्क मुश्किल है बहुत करना ज़रा ध्यान के साथ, ज़ख्म देते हैं यहाँ लोग नमकदान के साथ, वो नहीं जानता अश्कों का सहारा हो तो, वो नहीं जानता अश्कों का सहारा हो तो, हिज्र का वक्त गुज़रता है बड़ी शान के साथ। क्या बात है। वो नहीं जानता अश्कों का सहारा हो तो, हिज्र का वक्त गुज़रता है बड़ी शान के साथ, या कोई वहम समात के ताकुब में है,
یا کوئی وہم سماعت کے تعاقب میں ہے، یا کوئی چھوڑ گیا ہونٹ میرے کان کے ساتھ، یا کوئی وہم سماعت کے تعاقب میں ہے، واہ یا کوئی چھوڑ گیا ہونٹ میرے کان کے ساتھ، ہجر کی رات بنا روئے کٹی تو میں نے، ہجر کی رات بنا روئے کٹی تو میں نے، دن کا آغاز کیا سورہ رحمان کے ساتھ، واہ ہجر کی رات بنا روئے کٹی تو میں نے، دن کا آغاز کیا سورہ رحمان کے ساتھ، وہ اگر بدلا بدل جاؤں گا میں بھی حیدر، وہ اگر بدلا بدل جاؤں گا میں بھی حیدر، عہد دونوں نے کیے کون سے قرآن کے ساتھ، واہ وہ اگر اچھا۔ بدلا بدل جاؤں گا میں بھی حیدر، عہد دونوں نے کیے کون سے قرآن کے ساتھ۔ واہ ایک غزل کچھ شعر ہیں کہ وہ چراغوں سا بدن حجرہ تاریک نہ ہو، وہ چراغوں سا بدن حجرہ تاریک نہ ہو، سوچ لو عشق کہیں باعث تضحیک نہ ہو، واہ وہ چراغوں سا بدن حجرہ تاریک نہ ہو، سوچ لو عشق کہیں باعث تضحیک نہ ہو، ٹھیک ہے یار کہ ہم لازم و ملزوم سہی، آہا ٹھیک ہے یار کہ ہم لازم و ملزوم سہی، آگ پانی کے مگر اتنے بھی نزدیک نہ ہو، آہا ٹھیک ہے یار کہ ہم لازم و ملزوم سہی، آگ پانی کے مگر اتنے بھی نزدیک نہ ہو۔ واہ بہت اچھے، بہت شکریہ فقیہ حیدر صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور جاتے جاتے چونکہ بڑی طویل گفتگو ہوئی، آپ اس پہ رائے ضرور دیجیے گا کمنٹس باکس میں، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ وہ ادبی مافیا کے حوالے سے مجھے ساحر صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تو میرے ضبط کو اتنا نہ آزما کہ تجھے میں آستی سے نکالوں زمیں پہ دے ماروں۔ اسی کے ساتھ احمد دوشی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔